ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی مسجد نبوی میں، ساتھ ہی آپ کا حجرہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ حجرہ چھوٹے سے کمرے کو کہتے ہیں جس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی اور اس کھڑکی کے اوپر پردہ لٹکا ہوا تھا۔ ایکچولی اس کا پرپس یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز دینی ہوتی تھی یا لینی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے کر لیتے تھے اس کھڑکی کے تھرو۔ تو آپ جب اندر حجرے میں آئے تو آپ کو باہر کچھ شور سنائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، باہر جھانکا، دیکھا کہ دو صحابہ آپس میں تکرار کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ ایک نے کہا اس نے میرا قرضہ دینا ہے، مدت پوری ہو گئی ہے اور یہ میرا قرضہ نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کی طرف دیکھا جس نے قرضہ دینا تھا، گویا آپ آنکھوں سے پوچھ رہے تھے کہ کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ہے نہیں اتنے پیسے، جتنے اس کے میں نے دینے ہیں میں اکٹھے کر رہا ہوں، وہ ہو جائے تو میں اس کو دے دوں گا۔ تو پیاری بیٹیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی واعظ کیا، نہ کوئی جنت کا وعدہ کیا، نہ کوئی جہنم سے ڈرایا، نہ کوئی قرآن کی آیت سنائی۔ آپ نے جسٹ ایسے کیا اور سمجھنے والے سمجھ گئے۔ قرض لینے والے نے فوراً کہا قد فعلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا میں نے کر دیا۔ اور یہ کیا تھا پتہ ہے؟ کہ آپ نے کہا آدھا معاف کر دے، میں نے معاف کیا۔ اور دوسرے صحابی وہ دوڑے گھر گئے، انہیں بھی سمجھ آ گئی تھی کہ آدھا دے دے، لہٰذا وہ فوراً گھر سے رقم لا کے انہوں نے آدھی رقم جو تھی اس صحابی کو دے دی۔ اور ہم سب کو ایک میسج دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اشارہ بھی آ جائے تو وہ اشارہ بھی تمہیں اتنا محبوب ہو کہ اس اشارے کو جان کر سمجھ کر، اشارے کس کے سمجھ آتے ہیں پتہ ہے؟ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے اب اس کے پیٹ میں درد ہے اس لیے رو رہا ہے، اب اس کو بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے، اب اس کا پیمپر گیلا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اٹیچمنٹ، وہ دلی لگاؤ، وہ وابستگی، وہ محبت اس کو بتا دیتی ہے کہ اس بچے کو کیا تکلیف ہے۔ یہ ہے وہ انسپریشن کا لیول جو محبت اور ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے۔ اتنا ٹرسٹ کہ آپ دیکھیں اس صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو میری بڑی محنت کی کمائی تھی، یہ تو میرے بچوں کا رزق تھا، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو بہانے کر رہا ہے، یہ تو اپنی جان چھڑا رہا ہے، اور آپ جو ہیں وہ میری بجائے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ٹرسٹ کا لیول اتنا تھا کہ لوگوں کو جس میں نقصان نظر آتا تھا، آدھے پیسے ضائع ہو گئے اس کے، اس میں صحابہ کو اپنا فائدہ نظر کہ اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو یقیناً اسی میں میری بھلائی، اسی میں میرا فائدہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم محبت کا، رسول سے محبت کا وہ لیول اٹین کر لیں کہ جہاں آپ کی ہر بات، آپ کا ہر حکم ہمیں سمجھ آنے لگے اور اس میں ہمیں اپنی بھلائی دکھنے لگے۔ ورنہ بڑا مشکل ہے اپنی محنت سے کمائی ہوئی روزی کو محض ایک شخص کے اشارے پہ چھوڑ دیں، کون چھوڑتا ہے؟ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی باتیں ہو رہی، آپ نے فرمایا خریم بڑا اچھا آدمی ہے، خریم بہت اچھا آدمی ہے، اگر اس میں دو باتیں نہ ہوں تو بڑا زبردست ہے بندہ۔ ایک تو یہ کہ اس کے بال
کانوں کی لو سے نیچے نہ جائیں جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ جائے جیسے عورتوں کی ہوتی ہے۔ یہ لفظ انہوں نے نہیں بولے یا بولے جیسے عورتوں کی ہوتی ہے، لیکن یہ دو باتیں انہوں نے کہیں کہ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مزید ایکسپلین کیا، کیونکہ آج کل تو ماشاءاللہ سے کچھ ایسا فیشن ہے کہ ٹخنے ننگے کرنا جو ہے وہ فیشن کا حصہ بن گیا، تو ہماری نوجوان نسل کو یہ بھی پتہ نہ رہا کہ عورت کا ٹخنا اس کے سطر میں آتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا آپ کو ایکسپلین کروں۔ خیر مجلس برخاست ہوئی، وہاں سے ایک صحابی گئے خریم کے محلے میں، خریم سے ملاقات ہو گئی، کہا آج نبوت کی زبان پہ تمہارے چرچے تھے اور نبی کریم نے ایسے تمہاری تعریف کی اور کہا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن ساتھ ہی دو غلطیوں کی نشاندہی بھی کی کہ اگر یہ دو کام چھوڑ دے بندہ بڑا زبردست ہے۔ خریم نے پوچھا وہ کیا؟ بتایا کہ اگر اس کے بال کانوں کی لو سے نیچے نہ جائیں، اگر اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ جائے تو بڑا بھلا آدمی ہے۔ خریم اسی وقت دوڑے یہ بولتے ہوئے کہ آج کے بعد خریم کے بال کبھی کانوں کی لو سے نیچے نہیں جائیں گے، آج کے بعد خریم کی شلوار اس کے ٹخنوں کو ٹچ نہیں کرے گی۔ گھر گئے، زمانہ ایسا تھا لوگوں کے پاس اتنی سہولیات نہیں تھی، قینچی نہیں ملی، چھری پکڑ لی، چھری سے ہی کاٹ ڈالے، کتنے مشکل سے کاٹے ہوں گے، بال کاٹ ڈالے اور شلوار کو بھی نیچے سے پھاڑ ڈالا کہ میرے نبی کا حکم ہے میرے سر آنکھوں پہ۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ جو لائف سٹائل کے اندر چینج پیدا کرنا، اس کو تو لوگ اپنا میٹر آف پریسٹیج بنا لیتے ہیں، اپنا انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ میں کیوں کروں، جب میری مرضی ہوگی تو میں کروں گی، مجھے کوئی کیوں کہے ایسا کرنے کا۔ اور بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس آپ دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے، خود سے خود ہم بن جائیں۔ لیکن وہ لوگ وہ کیسے پیارے لوگ تھے، اور ان کی انسپریشن ریئل انسپریشن تھی، ان کی لو ایکچوئل لو تھی، ان کا ٹرسٹ ایکچوئل ٹرسٹ تھا کہ انہیں یہ پتہ تھا کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا ہے تو اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مدینے کی کسی آنکھ نے خریم کو اس حال میں نہیں دیکھا کہ ان کے بال کبھی کان کی لو سے نیچے آئے ہوں یا ان کی شلوار کبھی ٹخنوں سے نیچے آئی ہوں۔ آج ہم تو بہت فوراً کہہ دیتے ہیں کہ آج تو پردہ وہ تو بہت ایسے لوگ کرتے ہیں جو کرمنلز ہوتے ہیں، اور وہ تو ہماری شان کے ہی خلاف ہے، اور دوپٹہ ہماری بیٹی تو سر پہ کرتی ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ زمانہ تو نہیں رہا، ہم اتنے ریجڈ لوگ تو نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ایک پکار، ایک بات جو انہوں نے ڈائریکٹ نبی سے نہیں سنی، کسی نے آ کے بتائی، انہوں نے دیر اینڈ دین اس پہ عمل کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی ایسی ہی ٹرسٹ، ایسا ہی لو، ایسی ہی انسپریشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، کیونکہ جب تک دل نہیں بدلتا بندہ نہیں بدلتا۔